سوال یہ ہے کہ آپ سے زیادہ قربانیاں تو ان کی نہیں ہے نا, وہ تو پارٹی کا حصہ بھی نہیں ہے, ان کو لایا گیا ہے. تو جب آپ موجود ہیں, آپ کا تجربہ بھی موجود ہے, تو رانا صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں, رانا ثناء اللہ کیوں نہیں, محسن نقوی ہی کیوں؟ نہیں دیکھیں, میں تو ہاؤس میں موجود نہیں تھا الیکشن لوز ہونے کی وجہ سے. تو معاملہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو نامزد بھی تو ہم نے ہی کیا تھا نا. یہ شاید آپ کی یادداشت میں ہو کہ اس طرح سے تو کوئی کسی کی جو ہے وہ جانبداری یا غیر جانبداری جو ہے یا میرٹ پہ کام کرنے کی صلاحیت کمپرومائز نہیں ہو سکتی. یعنی دو نام جو تھے وہ اس وقت کی اپوزیشن, اس وقت کی حکومت نے دینے تھے. تو وہ دونوں نام جو ہم نے دیے یا جو دوسروں نے دیے, تو جس کا نام دیا تو تعلق تو اس کے ساتھ تھا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی جان پہچان بھی نہ ہو. رانا صاحب عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ منتخب تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا محسن نقوی صاحب بھی نہیں ہے نا, وہ بھی اسمبلی میں موجود نہیں ہے, آپ نہیں ہیں. اگر ان کو پہلے سینیٹر بنوایا جائے گا, پھر ان کو وزارت دی جائے گی, اگر یہ پورا پروسیس ان کے لیے کیا جا رہا ہے تو رانا صاحب یہ آپ کے لیے بھی کیا جا سکتا تھا. اور دوسری بات یہ تو یہ ہے نگران سیٹ اپ کا حصہ محسن نقوی صاحب, ان کی جانبداری پر, ان کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے. اور یہ بات پہلے بھی آپ ہی کے ساتھی, آپ ہی کے کولیگ خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ ان 1.5 سالوں میں ہمارا رشتہ بن گیا محسن نقوی سے. تو سر سوال یہ ہے کہ اگر یہ تگ و دو محسن نقوی کے لیے ہو سکتی ہے تو رانا ثناء اللہ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں, معاملہ یہ ہے کہ پارٹی کے لیے قربانیوں کی بنیاد کے اوپر یہ کیوں ضروری ہے کہ مجھے ہی جو ہے وہ اس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا. اس جگہ پہ اگر محسن نقوی صاحب یا کوئی بھی اور جو ہے وہ بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے پرائم منسٹر کی اسیسمنٹ کے مطابق, تو اسے موقع ملنا چاہیے. اچھا, آپ کو کوئی عہدہ مل رہا ہے رانا صاحب, یا کوئی آپ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ کو کوئی بڑا عہدہ, اہم عہدہ دیا جائے گا مستقبل میں یا ابھی؟ دیکھیں, اس میں جب آپ ایک جماعت میں ہوں تو پھر آپ کو پارٹی یا پارٹی لیڈر جو ہے اس کے فیصلے کا تو پھر آپ کو پابند ہونا پڑتا ہے. آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے. تو رائے میری یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت منتخب ہو کے جو ہے وہ اس موجودہ سیٹ اپ میں موجود ہیں, یہ ذمہ داریاں جو ہے یہ ان کو نبھانی چاہیے, ان کو دی جانی چاہیے. اچھا نہیں, سوال یہ کہ کیا آپ, میں سوال دوبارہ میں کرتا ہوں, آپ کو عہدہ جو ہے وہ دیا گیا ہے کسی قسم کا, آپ عہدہ لے رہے ہیں؟ اور ساتھ میں پھر یہ بھی بتا دیں مجھے سر کہ وزیر خزانہ وہ تو پاکستانی شہری بھی نہیں ہے, اب ان کو جو ہے وہ پہلے پاکستانی شہری بنایا جائے گا, پھر ان کو وزارت خزانہ دی جائے گی, یہ تگ و دو ہے نا سر. پھر اسحاق ڈار صاحب وزارت خزانہ ان کو نہیں دی گئی, اور اب کی بار وزارت خارجہ دی جا رہی جس میں ان کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے سر کہ یہ سب کچھ زبردستی کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اپنا بھی بتا دیں, آپ کو کوئی عہدہ دیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں پارٹی کا صوبے کا, پنجاب کا, وچ از یعنی ہاف آف پاکستان, تو میں اس کا صدر ہوں. تو اس میں آپ یہ تو نہ کہیں کہ میرا پارٹی میں کوئی پوزیشن نہیں ہے. میری پارٹی میں بڑی اہم پوزیشن ہے. رہی گورنمنٹ پوزیشن کی بات, تو اس میں جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ میری ایک رائے ہے, اور باقی فیصلہ تو خیر پارٹی نے کرنا ہے. پارٹی جو فیصلہ کرے گی تو اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی عمل ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے پیچھے کچھ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, کچھ عصر حاضر کے تقاضے ہوتے ہیں. تو اگر میں ان کو خود اپنے طور پہ دیکھوں تو مجھے یہ دونوں فیصلے جو ہے, یہ وزیر خزانہ والا بھی اور اپنا انٹیریئر والا بھی, مجھے وقتی تقاضوں کے پیش نظر جس چیز کی ضرورت ہے پرائم منسٹر کو یا گورنمنٹ کو, اس کے مطابق یہ فیصلے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت درست فیصلے ہیں. اور اس وقت یہی ضرورت تھی
تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتر انداز سے آگے بڑھ سکیں. لیکن رانا صاحب یہ اگر وزارت خزانہ والا درست فیصلہ ہے، میں یہ نہیں کہتا غلط فیصلہ ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو امپورٹ کیوں کرنا پڑا، اور امپورٹ بھی ایسے شخص کو کرنا پڑا کہ جو پاکستان کا شہری ہی نہیں ہے، اور پھر ایسی بھی کیا مجبوری ہے کہ آپ کو اسحاق ڈار کو اکوموڈیٹ کرنا ہی کرنا ہے کہ اگر وزارت خزانہ نہیں مل رہی تو وزارت خارجہ دے دو. اب وزارت خارجہ بھی ایک بہت اہم عہدہ ہے جو کہ ایک ایسے شخص کو دیا جا رہا ہے جس کا خارجہ امور سے کوئی تعلق کبھی رہا ہی نہیں ہے. تو میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اگر یہاں پہ اتنا کمپرومائز کر سکتی ہے پارٹی تو یہ کمپرومائز رانا ثناء اللہ کے لیے بھی کر سکتی تھی. نہیں دیکھیں، ہم نے تو اس کو نہ دشمن کہا نہ دشمن سمجھا، ہم تو سیاسی طور پہ ہی معاملات کو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے تھے. لیکن اس نے معاملات کو جو ہے وہ سیاسی اختلاف سے سیاسی دشمنی تک پہنچا کے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے. وہ پوزیشن جو ہے وہ پچھلا جو 5 سال گزرے ہیں ان میں 3.25 سال ان کی گورنمنٹ تھی، ان کی یہی پوزیشن رہی. بلکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ 2011 سے لے کے 2014 تک اور 14 سے لے کے 2017-18 تک آئیں تو ان کی سیم پوزیشن تھی. اور اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ آج بھی ان کی وہی پوزیشن ہے. تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ اگر غلط ہے تو یہ تو پھر اس کی طرف سے ہے نا. تو جب ایک آدمی جو ہے وہ آپ کو اور دشمنی کرے آپ کے ساتھ تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے، پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کو پھر انہی ٹرمز میں جو ہے وہ لیں. تو اس لیے میں تو اس بات کا جو ہے وہ دعوے دار ہوں کہ جب تک وہ اس سٹانس کو لیے ہوئے ہیں تو انہیں جو ہے وہ اسی ٹون میں اور اسی پیرائے میں جواب ملنا چاہیے. تو اچھا رانا صاحب، ان کی جماعت کا، پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ 2018 میں ہم بھی کہتے تھے کہ ہمیں میجورٹی ووٹ ملے ہیں، آر ٹی ایس بٹھا کے ہمارے ووٹ کم کر دیے گئے ہیں. تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ ٹریبیونل میں جائیں، عدالت میں جائیں، اور ہم گئے بھی. ہمیں کہا جاتا تھا جی پارلیمانی کمیشن بنا دیا ہے، اس میں ثابت کریں. تو اب اگر ان کا کوئی کلیم ہے تو ہم کب کہتے ہیں ان کو کہ آپ اپنا دعویٰ یا اپنا کلیم جو ہے وہ چھوڑ دیں. جو ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ آئیں. اگر ان کو ووٹ یا ان کی سیٹیں زیادہ ہیں تو بالکل جو ایک جوڈیشل اور کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے ملک میں اس کے مطابق ہی معاملات نے آگے چلنا ہے نا. یا تو یہ ہے نا کہ وہ اسمبلیوں میں آتے ہی نہ. اب وہ اسمبلیوں میں بھی آ گئے، اسمبلیوں میں آ کے اب مراد بھی لیں گے، پوزیشنز بھی جو ہے وہ انجوائے کریں گے، قاعدے اس پہ اختلاف بھی کہیں پہ بنیں گے. کسی جگہ پہ چیف منسٹر بن گئے ہیں، کسی جگہ پہ حکومت بھی بنا لی ہے، منسٹرز بن گئے ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا. یو کانٹ say things from both way. تو اب اگر انہوں نے یہ سسٹم کا حصہ ہیں تو اس سسٹم کے تحت جو طریقہ کار ہے وہ اپنائیں. اگر ان کی کسی جگہ پہ داد رسی ہونا بنتی ہے تو بالکل ہونی چاہیے. ہم بالکل اس بات کے خلاف نہیں ہیں. اچھا یہ بتائیں سر کہ جو نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم نہ بننا، پہلے تو یہ ہے کہ نواز شریف کے نام پہ ووٹ لیا، آپ نے سلوگن یہ دیا کہ پاکستان کو نواز دو. تو نواز شریف صاحب کا یہ وزیر اعظم نہ بننا یہ اتفاق تھا یا کہیں پہلے اتفاق ہو گیا تھا کہ میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے؟ دیکھیں جی، کون سے انتخابات ہیں جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ فیئر ہوئے ہیں؟ 2018 کے فیئر ہوئے تھے، وہ ہماری نظر میں فیئر نہیں تھے. 2013 کے کیا فیئر ہوئے ہیں؟ وہ ہماری نظر میں فیئر تھے. سوال ہی نہیں تھا سر، وہ آپ نے اس کا جواب بالکل دیا. آپ نے جواب یہ دیا کہ یہ انتخابات وہ بھی فیئر نہیں تو یہ بھی فیئر نہیں تھے. سوال میرا اور تھا، میں نواز شریف پہ آتا ہوں. سر نواز شریف کا وزیر اعظم نہ بننا یہ کیا تھا؟ میں اس جملے کو دہراتا ہوں اپنے کہ یہ اتفاق تھا یا اتفاق کہیں اور ہو گیا تھا کہ میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے؟ کیونکہ میاں صاحب کے آنے پہ ہی آپ نے کہا تھا وہ آئیں گے، وہی وزیر اعظم بنیں گے، وہی ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے. رانا صاحب
نہیں، یہ بالکل یہ سیاسی تھیوریاں جو ہے نا، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم گھڑ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی سرکمسٹانسل ایویڈنس جو ہے وہ ریزیمبلنس ہو ہی جاتی ہے کوئی نہ کوئی بات، تو ہم اسے جو ہے نا وہ پھر یہ تانے بانے بننا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل پاکستان مسلم لیگ نون نے 21 اکتوبر سے لے کے 8 فروری تک بھرپور طریقے سے الیکشن لڑا ہے، اور ایک ہی نقطے پہ الیکشن لڑا ہے کہ میاں نواز شریف ہمارے وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ایک ہی نقطے پہ لوگوں کو قائل کرنے کی، لوگوں کو آرگو کرنے کی کوشش کی ہے کہ کم از کم سمپل میجورٹی جو ہے وہ ملنی چاہیے، تاکہ اس ملک کو اس معاشی دلدل سے جو ہے وہ نکالا جا سکے۔ تو اس میں کوئی قطعاً کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن مینڈیٹ جو ہے وہ سپلٹ ملا ہے، اور یہ پہلے دن سے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا، بلکہ یہ بات وہ ڈیورنگ الیکشن کمپین بھی کرتے رہے ہیں، ایک دو جگہ پہ انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بھی یہ بات کی ہے کہ بھئی سمپل میجورٹی کے بغیر گورنمنٹ جو ہے وہ سیاسی استحکام جو ریکوائرڈ، جو پری ریکوزٹ ہے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کی، وہ نہیں لا سکے گی۔ تو اس لیے سمپل میجورٹی جو ہے اس کے ساتھ ہم گورنمنٹ بنائیں گے۔ لیکن قوم کا فیصلہ ہے، قوم کے فیصلے میں اب کوئی کسی کا زور نہیں ہے، قوم نے فیصلہ جو ہے وہ ادروائز دیا ہے، تو اس لیے پھر میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ زیادہ مناسب سمجھا، بلکہ پارٹی کی بھی یہی رائے تھی کہ کولیشن گورنمنٹ کی صورت میں میاں شہباز شریف صاحب کو یہ ذمہ داری دی جائے۔ ٹھیک، اچھا رانا صاحب، اب آتے ہیں آپ کے سابق اتحادی پر، مولانا فضل الرحمان پر۔ پی ٹی آئی کہتی ہے احتجاج کریں گے، آپ نے کہا کہ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، ٹھیک، آپ کے مخالف ہیں، آپ نمٹے ان سے۔ مولانا اگر احتجاج پہ اتر آئے، کیونکہ وہ باتیں تو بہت سخت کر رہے ہیں، دھاندلی کا شور وہ بھی مچا رہے ہیں، اگر وہ احتجاج پہ اتر آئے تو ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا آپ کا؟ بہرحال احتجاج اور پرامن احتجاج تو سب کا حق ہے، اور جمہوریت کا یہ لازمی حصہ ہے، لیکن یہ پرامن ہونا چاہیے۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ پرامن لمٹس کو کراس نہیں کریں گے۔ باقی جہاں تک فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، اچھا، اور ہمیں امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے۔ حکومت کا حصہ بن جائیں گے سر؟ حکومت میں ملنے کی ابھی تک تو انہوں نے حامی نہیں بھری، لیکن ہماری کوشش ضرور ہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔